جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے. جھوٹ جب ہم بولتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے یہ ہم برا کام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے مت بولو. اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے اور جھوٹ یہ شک کا ذریعہ ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی IRF کی طرف سے آپ تمام آنے والے مہمانوں کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کے اس بزم کے مقرر وہ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ ہیں. شیخ ثناء اللہ مدنی نے مہاراشٹر کے مشہور ادارہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے سن 1989 میں حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر اسی ادارے سے سن 1996 میں سند فضیلت حاصل کی اور پھر اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے عالم اسلام کے مشہور ادارے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے اور سن 2002 میں وہاں سے فن حدیث میں گریجویشن مکمل کیا. سن 2002 سے اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں شعبہ عربی میں بحیثیت استاد اور IRF کے شعبہ تحقیق میں ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں. شیخ ثناء اللہ مدنی کو ملک کے مختلف حصوں سے بحیثیت مقرر بارہا مدعو کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ پیس ٹی وی کے مستقل مقرر بھی ہیں. خلاصہ قرآن، حقوق العباد جیسے پروگراموں نے پیس ٹی وی کے ناظرین سے خراج تحسین حاصل کیا ہے. آج کی اس نشست میں آپ کی تقریر کا عنوان ہے جھوٹ ایک سماجی ناسور. میں شیخ ثناء اللہ مدنی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں وہی بولتا ہوں جو سچ ہے. میں آئینہ ہوں وہی بولتا ہوں جو سچ ہے. میں جھوٹ بولتا نہیں آدمی کی طرح. میں دعوت سخن دیتا ہوں شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جھوٹ ایک سماجی ناسور کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شیخ ثناء اللہ مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ ایک سماجی ناسور۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ انسانی سماج اور معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، صفات حمیدہ ہم لوگوں کو سکھاتا ہے، اور معاشرے کو خراب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو روکتا ہے اور منع کرتا ہے۔ صفات حمیدہ میں اعلیٰ ترین وصف اور صفت سچ ہے، اور صفات مذمومہ میں بدترین وصف اور بدترین صفت جھوٹ ہے۔ عربی زبان میں جھوٹ کے لیے کذبن کا لفظ آتا ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 50 پہ کہتے ہیں الکذب نقیض الصدق، کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ کی ضد ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے خلاف واقعہ کسی چیز کو بتلانا، اس کو ظاہر کرنا۔ عربی زبان کے اندر کذب کے اور کئی معنی آتے ہیں، جیسے کوتاہی برتنا، کذب عن قرنہ فی الحرب، اس آدمی نے اپنے ساتھی سے جھوٹ بولا، اس آدمی نے یعنی اپنے ساتھی سے کوتاہی برتی۔ اسی طریقے سے کذب کا معنی آتا ہے فرض ہو جانا، کذب علیکم الحج، تم لوگوں پر حج فرض ہو گیا۔ اسی طریقے سے کذب استعمال کیا جاتا ہے تعریض کے معنی میں، کلام میں تعریض پیدا کرنا، کہ ایسے جملے استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو، پوچھنے والا کوئی اور معنی مراد لے اور بولنے والا کوئی اور معنی مراد لے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار کتاب نمبر 63 حدیث نمبر 3911، کتاب مناقب الانصار کتاب نمبر 63۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت میں شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک آدمی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کون آدمی ہے؟ یعنی وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جس کو وہ پہچانتا تھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار کتاب نمبر 63 حدیث نمبر 3911، ھذا الرجل یہدینی السبیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو سامنے والے نے، پوچھنے والے نے یہ سمجھا کہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، یعنی راستہ بتلانے والا آدمی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراد لیا کہ یہ حق کا راستہ بتلانے والے ہیں۔ تو اسی کو تعریض کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک باب باندھتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 116، المعارض مندوحۃ عن الکذب، کہ آدمی جب تعریض استعمال کرتا ہے تو وہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے۔ گویا کہ تعریض استعمال کرنا جھوٹ اور سچ کی درمیانی شکل ہے۔ آدمی ایسا لفظ استعمال کرے جس کے دو معنی ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھے اور بولنے والا کچھ اور بتلائے۔ اسی طرح ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301، ان کا لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہا کیف الغلام، بچہ کیسا ہے، یعنی اس کی حالت کیسی ہے، وہ بیمار تھا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قد ہدأت نفس وارجو ان یکون قد استراحا، اس کا نفس سکون سے ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آرام سے ہے۔ وظن ابو طلحہ انہا صادقہ، اور ابو طلحہ نے یہ گمان کیا کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے، جبکہ
ان کے بچے کا انتقال ہو چکا تھا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مراد لیا کہ اب وہ بیماری سے آرام میں ہے، سکون میں ہے، تکلیف سے وہ سکون میں ہے۔ لیکن ابو طلحہ انصاری نے ظاہری معنی مراد لیا کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، بیماری سے صحیح ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ کذب کا معنی آتا ہے کلام میں تعریض کرنا، توریہ استعمال کرنا، کنایہ استعمال کرنا، ایسے لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، سامنے والا کچھ اور مراد لے اور بولنے والا کچھ اور مراد لے۔ جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ ناسور کہتے ہیں اس زخم کو جو ہمیشہ رستا رہتا ہے، جلدی صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جھوٹ اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ جب ہم بولتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہم برا کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر جھوٹ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی سنگینی بہت زیادہ ہے، خود بھی نقصان ہوتا ہے اور معاشرہ اور سماج کے اندر بھی نقصان پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ کے ستائے ہوئے ہیں، دوسروں نے انہیں جھوٹ بول کر ستایا ہے، پریشان کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، اور اس کو ہم اور آپ بڑی بیماری تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، غور کرنے کی بات ہے، جس سے اپنا نقصان ہو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور معاشرے کا بھی نقصان ہو، تو کیا ہم اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آئیے ذرا غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کس کس طریقے سے موجود ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جھوٹ کی بدترین شکل ہے بدگمانی کرنا۔ کوئی نیک آدمی ہے، ہم نے اس کے بارے میں بے اصل باتیں لوگوں کو بتلا دی، جبکہ بڑا نیک ہے وہ، لیکن ہم نے بتلایا اور لوگوں تک اس کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ اس پر تہمت لگائی جائے گی کہ فلاں آدمی برا ہے، فلاں آدمی غلط ہے، جبکہ بیچارہ نیک ہے۔ اسی طریقے سے عورت نیک ہے، پاک دامن ہے، بھولی بھالی ہے، لیکن لوگ اس پر تہمت لگاتے ہیں۔ اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6066، ایاکم والظن، لوگو بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے عیب ٹٹولنے میں مت لگو، وَلَا تَجَسَّسُوا، خواہ عیب مت ٹٹولو، وَلَا تَنَاجَشُوا، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ کو نہ بڑھاؤ، وَلَا تَحَاسَدُوا، اور آپس میں حسد نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض اور کینہ نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، اور پیٹھ پیچھے برا نہ کہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر ہم اس طریقے سے چلتے ہیں تو معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، بدگمانی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف بدگمانی آ گئی ہے تو ہم اس کا اظہار نہ کریں، کسی کو نہ بتلائیں، اور جب کسی کو بتلا دیا گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ تحقیق کر لے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہے، ورنہ وہ آگے چل کے افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے مت بولو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تمہاری نادانی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے گا اور پھر بعد میں تم افسوس کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، آدمی کو تہمت کے درجے تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ شک کو یقین میں بدلے، کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ
یہ شک کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2518، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، شک کو چھوڑ کر یقین پیدا کرو، فإن الصدق طمانینہ، کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، تسلی کا ذریعہ ہے، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، اور جھوٹ یہ شک کا ذریعہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز میں یقین پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ صحیح مسلم المقدمہ حدیث نمبر 5، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ تحقیق کرے، بدگمانی کسی کے بارے میں نہ رکھے، اور ایسا بھی ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی آدمی کے کسی بھی کام سے اگر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ صفائی بیان کر دے، صفائی دے دے، اور خود بھی آدمی کو چاہیے کہ جا کر اس سے صفائی لے لے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، آپ جو ایسا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ حدیث کے اندر تو منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک روکا کہ اگر تمہارے کسی کام سے لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہونے کا ڈر ہے تو تم اسے سمجھا دو۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2035، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں، ملاقات کرنے کے بعد واپس جانا چاہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے کر گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس دو انصاری صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ دونوں انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الا رسلکما انما ہی صفیۃ بنت حی، آہستہ چلو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے۔ تو دونوں صحابی نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے رسول، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، اور اس بات کو ان لوگوں نے ناگوار سمجھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کر لیں کہ آپ کوئی غیر عورت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو صفائی دینی پڑتی ہے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، کیونکہ نبی نے آگے کہا، ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کیونکہ شیطان انسان کے اندر، ابن آدم کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، مجھے یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو تم دونوں کے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا کر دے، اس لیے میں نے تم لوگوں سے یہ باتیں کہی ہے۔ تو پتا چلا جس چیز سے جس کے درمیان کوئی بدگمانی پھیلے، آدمی کو چاہیے کہ اس کی صفائی فوراً دے دے۔ یہی بدگمانی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ مال کو چھوڑ دیتا ہے، دولت چھوڑ دیتا ہے عزت کے لیے۔ کہیں کام کر رہا ہے، اس کو بے عزت کیا گیا تو عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے، عہدہ چھوڑ دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ عزت کا سوال ہے۔ میری بے عزتی کی گئی ہے، اس لیے میں نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ اسلام کے اندر کسی بھی عزت کے بارے میں، کسی کی عزت کے لیے بڑا سخت اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ کوئی کسی کی عزت سے آرام کے ساتھ نہ کھیلے۔ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، گواہی قبول نہیں ہوگی۔ فاسق و فاجر ہیں یہ لوگ، جب تک توبہ استغفار نہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 اور 5، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔
الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ اگر پیش نہیں کر سکتے تو ان پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، جب تک توبہ استغفار نہ کر لیں۔ اگر توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی اصلاح کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عورت کی پاک دامنی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ عورت ہے بھولی بھالی، لیکن لوگ تہمت لگا دیتے ہیں۔ قرآن کا یہ لفظ کافی اہم ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ جو لوگ محصنہ پاک دامن عورت پر، الغافلات بھولی بالی، غافل یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، الغافلات، المومنات مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت ہے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دن زبان ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ پورا بدلہ دے گا اور اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرنے والا ہے۔ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچا ہے، وہی تمام چیزیں ظاہر کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو بدگمانی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے جو آدمی کو تہمت لگانے تک لے جاتی ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے، وہ ہے عدالت میں جھوٹ بولنا۔ لوگ کہتے ہیں جی سچ سچ بتا دو، عدالت میں تھوڑے کھڑے ہو، یعنی یہاں سچی بات کر سکتے لیکن عدالت میں جا کے جھوٹ بولیں گے۔ افسوس کی بات ہے، کورٹ اور کچہری کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ افسوس ہے، یہ بیماری ہمارے درمیان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چاہے جھوٹی گواہی دیں، چاہے جھوٹی وکالت کریں، چاہے کسی کے حق کو مار کر کسی اور کو دے دیں، معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بڑا نقصان ہے اس کا، اس ناحیے سے کیونکہ کسی کے حق کو اس کے ذریعے مار لیا جاتا ہے، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، اور جس کا حق نہیں ہوتا اس کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جی میں نے جیت حاصل کی ہے، میں عدالت سے جیت گیا ہوں، یہ چیز میری ہے، جبکہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹ بات نہ کہیں اور جھوٹی گواہی نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ نہ بتلا دوں، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا تو صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ تو جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، چند ٹکے کے بدلے بک جاتے ہیں، چند ٹکے کے بدلے بک جاتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، بڑے گناہ میں ملوث ہیں، انہیں بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر تو آیا کہ جو لوگ آج جھوٹی وکالت کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں کیسے وکالت کر پائیں گے؟ کیسے ان کی طرف سے کیس لڑیں گے؟ اللہ کے دربار میں ان کا وکیل کون ہوگا؟ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 109، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ یہ وہ لوگ ہیں تم دنیاوی زندگی میں ان کے خلاف بحث و تکرار کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کون ان کا وکیل ہوگا؟ کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ جھوٹی گواہی دی گئی، جھوٹی وکالت کی گئی، اور اگر جج صاحب نے ظاہری طور پر فیصلہ سنا دیا
حق کو ناحق بتلا دیا، تو یاد رکھیے سب سے بڑے جج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ کہا اگر میں نے کسی کو فیصلے میں یہ دے دیا کہ وہ دوسرے کا حق ہے تو میں اس کو حق نہیں دے رہا ہوں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ جج کا فیصلہ بھی حق کو ناحق نہیں کر سکتا۔ جج کا فیصلہ بھی کسی کا اگر حق ہے تو ایسا نہیں کسی کو دلوا دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ظاہری طور پر دے بھی دیا ہے تو یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام کتاب نمبر 93 حدیث نمبر 1781، انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانہ یاتینی الخصم، اور میرے پاس لڑائی جھگڑے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تم میں سے بعض سے زیادہ چرب زبان ہے، اس کا حق نہیں ہے لیکن زبان کا اتنا تیز ہے کہ اپنا حق ثابت کر رہا ہے، فاحسب انہ صادق، تو میں گمان کرتا ہوں کہ یہ سچا ہے، فاقضی لہ بذالک، تو میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، فمن قضیت لہ بحق مسلم، اگر میں نے کسی مسلمان کا حق کسی کو دے دیا، فانما ہی قطعۃ من النار، تو گویا کہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فلیاخذھا او لیترکھا، تو وہ چاہیے کہ لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیے عدالت کے اندر جھوٹ بولنا، چاہے جھوٹی گواہی دی جائے، جھوٹی وکالت کی جائے یا جھوٹا فیصلہ سنایا جائے، حق نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے، وہ ہے حکمرانوں کا جھوٹ، سیاستدانوں کا جھوٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنے زیادہ جھوٹ بولے اتنا بڑا سیاستدان کہلائے، جھوٹے وعدے کر کے ووٹ حاصل کر لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ملک کے لیے، قوم کے لیے ایسے لوگ خطرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 107، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تین بدنصیب کون ہے؟ شیخ زانن، زنا کرنے والا بوڑھا زانی، وملک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر، اور تکبر کرنے والا فقیر بھی ہے، محتاج بھی ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک جھوٹ یہ بھی ہے جو بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، وہ ہے کاروبار میں جھوٹ بولنا۔ سامان خرید کر لاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جی میں نے اتنے میں خریدا ہے، اور اس کے لیے قسم کھا لیتے ہیں اور میں آپ کو اتنے ہی میں دے رہا ہوں، میں کچھ بھی کما نہیں رہا ہوں، جبکہ وہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے۔ تو تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر دھوکہ دینا عام سی بات ہے۔ لوگ نمازی بھی ہیں ماشاءاللہ، کئی حج کر کے بھی آئے ہیں، لیکن کاروبار میں جھوٹ بولنا، جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ بولے بغیر جھوٹ کے کام کیسے چلے گا، کوئی ہم سے خریدے گا ہی نہیں، اس لیے مجبوری میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے نا، کیونکہ پیٹ کا سوال ہے۔ نہیں، اگر کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے کاروبار کو پھیلا رہے ہیں تو یاد رکھیے بالکل ہم اور آپ گھاٹے میں ہیں۔ پوچھتے ہیں لوگوں سے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی دعا بتلا دیجئے، تاکہ تنگی جو ہے، پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، تنگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سامان بہت زیادہ بک رہا ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت ختم ہو گئی۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کیوں برکت ختم ہوئی ہے؟ کاروبار سے برکت کیوں ختم ہو گئی؟ تجارت سے برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ غور کر لیں اس حدیث پر تو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235، الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب، پھر آگے کہا للبرکہ، کہ جھوٹی قسم کھانا
سامان کو رواج دیتا ہے، سامان اس کے ذریعے بہت زیادہ بکتا ہے، لیکن برکت جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو جھوٹی قسم کھانے کا انجام ہوا۔ اگر ہم جائز قسم بھی کھاتے ہیں اور زیادہ قسمیں کھا کھا کر اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں تو ہم نقصان میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1606، الحلف قسم کھانا منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للربح، آدمی اگر قسم کھاتا ہے تو سامان بہت زیادہ بکتا ہے لیکن برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اور آپ دھوکہ دے کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اور آپ بالکل گھاٹے میں ہیں۔ اپنی دکان پر ہم نے لکھ دیا ہے صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور اسی کے نیچے ہم جب تولتے ہیں تو ڈنڈی مار رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس مال ہے لیکن وہ مال خراب ہو گیا، تو کرتے کیا ہیں، خراب مال کو اچھے مال میں گھسا دیتے ہیں، خراب مال کو اچھے مال میں داخل کر دیتے ہیں۔ جی میں کتنا بڑا تاجر ہوں، میں نے کس طریقے سے چونا لگا دیا۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 102، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک غلے کے ڈھیر سے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، کہ غلے کے ڈھیر میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر دیکھا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گیلی ہو گئی، تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اصابت السماء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بارش جو ہوئی ہے اس لیے وہ اندر کا گیلا ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس، ارے کیوں نہیں اس کو اوپر کر دیا تاکہ لوگ دیکھتے۔ آگے نبی نے کہا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ غور کریں، اگر کاروبار میں ہم اور آپ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بالکل گھاٹے میں ہیں، ہم دھوکہ دینے والوں میں شامل ہیں، ہماری برکت ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم لوگوں پر نظر کرم نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 106، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتلائیے وہ لوگ تو ناکام و نامراد ہو گئے، کون ایسے لوگ ہیں؟ 3 لوگ وہ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل، غور سے سنیے، ازار نیچے لٹکانے والا، والمنان، احسان جتلانے والا، ارے فلاں کیا بات کرے گا، میرے ٹکڑے پر پل رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے ذریعے ہی اس کا فائدہ ہوا ہے، احسان کر کے احسان جتلا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے رواج دینے والا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے کا جھوٹ، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں نہیں کہی ہے وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائیں، کہا جائے نعوذ باللہ اللہ کے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے پاس بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 15، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے لڑکا بنا لیا، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمین میں تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے جھوٹی حدیثیں لوگ گڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ نمازی ہو جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، لوگ اللہ والے ہو جائیں۔ جھوٹی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے، لوگ حدیثیں گڑھ گڑھ کر بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سچی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں، سچ باتیں بیان نہیں کرتے، لیکن جھوٹی باتوں کا رواج دے رہے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ایسا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دو جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے یا تمام جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم مقدمہ باب نمبر 1، من حدث انی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین فہو احد الکاذبین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے میری طرف سے کوئی بات بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے تو وہ دو جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں ایک جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، ابو جان آپ دوسرے صحابہ کی طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے، کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ بیٹا میں حدیثیں جانتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی سنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 107، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ دوسری اور روایت میں بھی ہے، متعمدن، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ سچی باتیں بیان کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے صرف انہی باتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے، صدقہ و خیرات دینے والا بنانے کے لیے کوئی باتیں نہیں گڑھنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی جھوٹ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، میڈیا کا جھوٹ بولنا۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیرو کو زیرو بنا دے، زیرو کو ہیرو بنا دے، سچا کو جھوٹا کہے اور جھوٹے کو سچا کہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ میڈیا کا کمال ہے۔ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، اگر نہیں ڈرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 60، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ کے اندر پروپیگنڈا کرنے والے لوگ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگ آپ کے پاس چند دن ہی رہ پائیں گے، آپ کے اڑوس پڑوس میں چند دن ہی رہیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو حق کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، ہیرو کو زیرو نہ بنائے، زیرو کو ہیرو نہ بنائے، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو واضح کر دے، کیونکہ یہ آج کل پوری دنیا کے اندر خبر کو پھیلانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا آلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے جو جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہم اس کو جھوٹ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ اگر ہم سے کوئی ملنے کے لیے آیا لیکن ہمیں ان سے ملنا نہیں ہے تو ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے۔ ہم نے بول تو دیا، ہم بچ تو گئے، لیکن ہم نے بچے کو بچپن سے جھوٹ سکھایا۔ تو کتنے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں
جو جا کر یہ بول دیتے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے من کے سچے، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارا بچہ جھوٹ سیکھ لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسا ہی ایک مسئلہ تھا. ایک صحابی کے گھر پہ آپ موجود ہیں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4991. تو ان کی ماں نے ان کو بلایا، ہاں تعالی اوتیک، بیٹا ادھر آ میں کچھ دوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما اردتی ان توتی، کیا دو گی؟ انہوں نے کہا اوتی ہے تمرن، میں کھجور دینا چاہتی ہوں. غور کرنے کا مقام ہے. بہت ساری مائیں بلاتی ہیں، بہت سارے باپ بلاتے ہیں، لیکن آگے نبی نے کہا اما انکی لو لم توتیہ شیئا کتبت علیکی کذبہ، اگر تو نہیں دیتی تو یہی ایک جھوٹ لکھا جاتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولیں تاکہ آگے چل کر یہ سچے رہیں. ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ یہ بھی ہے، وہ ہے مذاق میں جھوٹ بولنا، اور ہم نے مذاق میں جھوٹ بولنے کو جائز سمجھ لیا ہے. کس طریقے سے ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. آج مارچ کی 28 تاریخ ہے 2010. 3 دن کے بعد ایک تاریخ آنے والی ہے جس دن میں ہمارا کام ہی ہوگا لوگوں کو بیوقوف بنانا. کون سی تاریخ ہے وہ؟ اپریل کی 1 تاریخ. اور اس میں کیا کریں گے؟ جتنا زیادہ جو بیوقوف بنا سکتا ہے بناتا رہے. جھوٹ کا ایک ذریعہ کس کے ذریعے پھیلا رہے ہیں؟ فون کر کے بول دیا فلاں جگہ پہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں ہاسپٹل میں وہ پہنچایا جا رہا ہے، آپ بھی وہاں پہنچیے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. فون پر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کا آپ کے انتقال ہو گیا، اسرائیل کے حوالے کر دیتے، انتقال ہو گیا. جب کرتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو ارے کچھ ہوا ہی نہیں. تو کتنی مرتبہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی دکاندار کے پاس آتے، جی اتنے مال تیار کر کے رکھیے شام میں ہم لے جائیں گے. شام میں بیچارہ تیار کر کے رکھتا ہے لیکن کوئی لینے کے لیے نہیں آتا. تو جب کیلنڈر پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے اپریل کی یہ 1 تاریخ ہے، اور وہ اپریل فول کے نام سے جو چیز مشہور ہے اس کے ذریعے ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے. لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسایا جائے. بالکل نہیں، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4990، وہ کوئی بھی آدمی جو بات کرتا ہے یحدث فیکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، لیضحک بہ القوم، تاکہ قوم ہنسے، تاکہ قوم کو ہنسائے. ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. اور جو کوئی بھی آدمی مذاق میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، نہیں بولتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کے بیچ میں ان کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر ہے. سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4800. اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر ہے. اب یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا جی اسلام کے اندر مذاق کرنا ہی غلط ہے کیا؟ نہیں، مذاق کرنا صحیح ہے، اسلام خشک مذہب نہیں ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے. سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4990. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا احملنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے ایک سواری کے لیے کوئی جانور دے دیجئے. انا حاملوک علی ولد ناقہ، میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وما اصنع بولد الناقہ، اللہ کے رسول بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ مجھے تو ایک اونٹ چاہیے، مجھ کو اس پر سواری کرنی ہے، مجھے جانا ہے، میں بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، ہر اونٹ تو بچہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مشکات کے اندر حدیث نمبر 4888 کتاب الادب کتاب نمبر 25، ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ وہ جنت میں جائے گی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ گھبرا گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 35 اور 36. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم وہاں تو جوان بنا دیں گے اور ہم عمر بنا دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی بھی عورت جنت میں جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کے جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا. یاد رکھیے، اگر ہم سچ بولتے ہیں تو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا اثر بھی برا ہوتا ہے. اور جھوٹ بولنا منافق کی ایک نشانی ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 33. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے. آدمی معاشرے کے اندر اپنا وقار کھو دیتا ہے، ارے یہ جھوٹا آدمی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ سچی بات کرتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، سچی بات کو بھی نہیں مانتے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جھوٹ بولتے بولتے لوگوں کو بلاتا ہے، کہیں پریشانی کے لیے لوگ نہیں پہنچتے. قصہ مشہور ہے، ایک چرواہا تھا، گاؤں والوں کو بلا لیتا، بھئی بھیڑیا آ رہا بچاؤ. مذاق کیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ واقعی بھیڑیا آ گیا اور اس کو کھا لیا. جب بلایا تو لوگ نہیں آئے، ارے اس کا تو کام ہی وہی ہے ایسا کرنا. یاد رکھیے، جھوٹ بولنا فسق و فجور کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور فسق و فجور یہ جہنم کا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2607. علیکم بالصدق، لوگو سچ بولو، سچے رہو. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. پھر آگے کہا وإياكم والكذب، إياكم والكذب، لوگو جھوٹ سے باز رہو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. اس لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے. تو میں نے اپنی تقریر کے دوران یہی کہا، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، بہت سنگینی اس کی زیادہ ہے. پھر اسی طرح عدالت کا جھوٹ، معاشرے کا جھوٹ، کاروبار کا جھوٹ، یہاں تک کہ خالص چیز ملنی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف بکری کا بچہ ہی خالص دودھ پیتا ہے، بھینس کا بچہ ہی خالص دودھ پیتا ہے، ورنہ ہم لوگوں کو نقلی مل رہا ہے، اصلی کہاں مل رہا ہے. تو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر طرح کا جھوٹ ہے، عدالت میں جھوٹ ہے. اگر اس طریقے سے کریں گے تو نقصان میں رہیں گے. تو میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس آیت کے ساتھ کہ لوگوں کو چاہیے کہ جھوٹ سے باز رہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. لوگوں بتوں کی پوجا سے دور رہو اور جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹی بات کرنے سے دور رہو، پرہیز کرو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے باز رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے دور رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچا بنائے، سچے لوگوں کے ساتھ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امن کی، خیر کی، برکت کی دعا مانگتے ہیں. اے خدا تیری اطاعت کی دعا مانگتے ہیں. جھوٹ کا قہر ہے ماحول میں برپا ہر سو، جھوٹ کا قہر ہے ماحول میں برپا ہر سو، لب پہ ہم حرف صداقت کی دعا مانگتے ہیں. جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، چاہے وہ سفید ہو یا کالا. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوال کریں تو انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن کامیاب ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی سوال کرنے والا بھائی ہو یا سوال کرنے والی بہن ہو، وہ اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں. سوال عنوان سے متعلق ہو. آج کا عنوان ہے ہمارے اس مقرر کا، جھوٹ ایک سماجی ناسور. اختلافی سوال بالکل نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر سوال کرنے والوں میں یا سوال کرنے والیوں میں کوئی غیر مسلم مرد یا خاتون ہو تو ان کو پہلے موقع دیا جائے. اور اگر سوال موضوع سے متعلق نہیں ہوگا یا غیر مناسب ہوگا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کی رعایت کریں گے. ایک مائک ہمارے سامنے ہے بھائیوں کے لیے اور ایک مائک کا انتظام بہنوں کے شعبے میں کیا گیا ہے. پہلا سوال ہم شروع کرتے ہیں بھائیوں کے شعبے سے. اگر بھائیوں میں کوئی غیر مسلم ہو تو ٹھیک ہے، ان کو موقع دیا جائے، نہیں تو پہلے آئے اور پہلے پائے کی بنیاد پر جو پہلے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عبد الماجد خان ہے اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میرا سوال اب سے یہ ہے کہ بہت سے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جھوٹ بولنے سے 10 لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے.
تو اسلام میں شریعت میں کیا اس چیز کی اجازت ہے کہ کچھ جھوٹ ہم ایسے بول سکے جس سے کسی کا بھلا ہو سکے؟ کچھ جھوٹ ہم ایسے بول سکے جہاں سے لوگوں کا فائدہ ہو، تو کیا کوئی ایسے مواقع ہیں، کوئی ایسی صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 چیزیں یاد رکھی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2605 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیز میں رخصت دی ہے۔ ایک تو آدمی جھوٹ وہاں بول سکتا ہے جو جنگ کی حالت میں ہو، والاصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی تعریف کرے اس کی کہ آپ فالتو ان سے اتنا زیادہ ٹینشن میں ہیں، وہ تو آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے، اپنی طرف سے خیر کی بات کہے اور اس کی تعریف کرتا رہے۔ اس لیے اسی حدیث میں آیا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا، کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے بات کرتا ہے اور مبالغہ کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے وہ حدیث الرجل امرأتہ و حدیث المرأۃ زوجہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہاں بھی جھوٹ کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے تاکہ آپس میں وہ لوگ مل جائیں۔ اسی طرح وہاں بھی صورت ہے کہ اگر کسی کو جان سے مار دیا جائے گا اور کسی کے گھر پہ وہ آدمی آ کے چھپا ہوا ہے اور ناحق اس کو مارا جائے گا، ناحق اس کا مال چھین لیا جائے گا، تو وہاں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آدمی یہ جھوٹ بولے کہ یہ آدمی میرے پاس نہیں ہے، اس کا مال میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آدمی کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے کبھی وہ جھوٹ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد اور اپنے دل کے اطمینان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے، دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے کفریہ جملہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے اور یہ اس کے لیے معاف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ارسلہ ہے، میں اسپیچ تھراپسٹ ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر ہم ذو معنی الفاظ میں کسی کو جواب دیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اگر سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور ہماری نیت کچھ اور ہے تو کیا یہ اسی دھوکہ دینے کے مترادف نہیں ہے؟ برائے مہربانی واضح کیجیے۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے 2 معنی ہیں تو کیا دھوکہ میں یہ شامل ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ کذب کا معنی عربی زبان میں تعریض کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایسے لفظ استعمال کرنا جس کے 2 معنی ہو، تو بولنے والا کوئی اور معنی لے اور سامنے والا کوئی اور معنی مراد لے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ جب مجبوری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو حق بات کے لیے آدمی یہ جملہ استعمال نہ کرے۔ میں نے مثال بھی یہ دی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جا رہے تھے تو ہجرت مدینہ کے موقع پر کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حاضر رجل یہدی الی السبیل، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب مناقب الانصار کتاب نمبر 63 حدیث نمبر 3911 کہ یہ آدمی راستہ دکھلانے والا ہے۔ تو سامنے والے نے سمجھا یہ راستہ دکھلانے والا ہے اور ابو بکر صدیق نے مراد لیا حق کا راستہ دکھلانے والا ہے۔ تو یہ ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت ایسا کرنا جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ارتکاب و اخف الضررین، کہ نقصان کے تحت اگر بڑے نقصان کا خطرہ ہے تو آدمی یہ نقصان چھوٹا والا مول لے لے اور اس سے جو بڑا نقصان ہونے والا ہے، لوگوں کا نقصان ہونے والا ہے، معاشرے کا نقصان ہونے والا ہے، اس سے لوگوں کو بچا لے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مشبر باولا ہے، میں بزنس مین ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کی ان کے منہ پہ تعریف کرنا صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کیا لوگوں کی اس کے منہ پر تعریف کرنا صحیح ہے کیا؟ تو یہاں تعریف کی 2 شکلیں ہوگی۔ اگر ہم تعریف کرتے ہیں اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، غرور میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی تعریف نہ کی جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3006، اذا رأیتم المداحین فاحسوا فی وجوہہم التراب، جب تم دیکھو کہ تعریف میں مبالغہ کرنے والا ہے تو اس کے منہ میں خاک ڈال دو۔ لیکن اگر تعریف کرنے سے یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخاری کی حدیث
ابو بکر صدیق سے کہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کس نے کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. گویا کہ نبی نے کئی اور سوالات کیے تو کہا میں. پھر اس کے بعد کہا قیامت کے دن لوگوں کو بلایا جائے گا فلاں دروازے سے، صدقہ و خیرات کے دروازے سے، نماز کے دروازے سے. تو انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو. تو تعریف اگر یہ ہو کہ لوگ تکبر میں آ جائیں گے، غرور میں آ جائیں گے، گھمنڈ کرنے لگیں گے، تو ایسی تعریف نہ کی جائے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کر سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ٹیچر ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جھوٹ ایک سماجی بیماری ہے. جی. اس کے علاج پر آپ اگر روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہو. بہن نے کیا کہا کہ جھوٹ ایک سماجی بیماری ہے، اس کے علاج پر ذرا روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیسے ہم جھوٹ کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ ہر چیز میں ہم پہلے خود اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے سے شروع کریں، معاشرے سے شروع کریں، معاشرے میں اس بات کو آگے لائیں. ہم ان جیسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں سچ کی باتیں ہوتی ہے، پھر اسی طرح سچے لوگوں کے ساتھ رہیں. کاروبار میں جہاں جھوٹ زیادہ ہوتا ہو وہاں دھیرے دھیرے کر کے سچے لوگ شامل ہوں تاکہ کاروبار میں سچائی پھیلے. لوگوں کو گاہے بگاہے ڈراتے بھی رہیں، لوگوں کو ایسے پروگرام میں بھی شامل کریں جہاں اس کے متعلق ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ بولیں گے اور اسی پر چلتے رہیں گے تو نقصان بھی ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ حدیثیں بتلائی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے وہ باتیں بتلائی جائے، اور لوگوں کے اندر بچپن سے یہ باتیں داخل کرنے کی کوشش کی جائے. اپنے گھر سے شروع کیا جائے. ہر ماحول میں آدمی یہ سوچ لے، کوشش کر لے کہ ہمیں سچ ہی بولنا ہے چاہے جو ہو جائے. تو اگر یہ نیت آ جائے اور جیسی نیت رہے گی اسی حساب سے آدمی کو برکت ملنے والی ہے. جو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا. تو ہم اور آپ اگر کوشش کرتے ہیں گھر سے بھی سماج سے بھی تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے سچائی انشاءاللہ ضرور پھیلے گی. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم. میرا نام ناصر صدیقی ہے، میں بزنس مین ہوں. میرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو 3 مقام پر جو بات بولے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ صحیح کیا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث کے اندر اور جملہ استعمال کیا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو سوال کر رہے ہیں وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60، حدیث نمبر 3358. لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ پہ جھوٹ بولا. 2 جگہیں ایسی ہے جہاں اللہ کے لیے اور ایک جگہ اپنے لیے. آخر اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کے 2 اقوال ہیں. مجبوری کے تحت انہوں نے ایسا کہا، یا علماء نے کہا کہ اس سے مراد تعریض ہے، کلام میں تعریض، کنایہ مراد لیا. جملہ تو کہا لیکن اس کا معنی کچھ اور سمجھا. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. جب گاؤں والوں نے بلایا کہ میلے میں چلیے تو کہا میں بیمار ہوں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89، میں بیمار ہوں. تو کہا گیا یہ سقمن سے ہے، یعنی میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، تم جو کام کر رہے ہو میں اس کام سے بیمار ہوں، مجھ کو یہ اچھی چیز نہیں لگتی ہے. اور سامنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ واقعی بیمار ہے اس لیے نہیں جا رہے ہیں. دوسرا جھوٹ جس کو لفظاً جھوٹ کہا گیا لیکن یہ تعریض میں سے ہے، علماء نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 62 میں ہے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اگر وہ بات کرتے ہیں تو پوچھ لو. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ اس بات کو یہ کہا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. تو علماء نے کہا کہ وہاں تعریضاً انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے ایسا کیا. تیسرا جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے وہ یہ کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کا بادشاہ بہت جابر تھا، ظالم تھا، جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آتی اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارہ ان کی بیوی تھی، وہ بھی ساتھ میں تھی، خوبصورت عورت تھی. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کون ہے یہ؟ تو کہا میری یہ بہن ہے، جبکہ وہ بیوی تھی. تو یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے کہا
کہ تمام بہنیں جو ہیں وہ آدم اور حوا سے ہیں، عورت آدم و حوا سے ہیں، یہ اسلامی بہنیں ہیں۔ پھر اسی طرح انسانی بہن ہے، تو وہاں مراد یہ لیا کہ بہن ہے، اس سے مراد ہے یہ انسانی بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو واضح آ گیا، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2371، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، اے سارہ تو میری اسلامی بہن ہے۔ تو وہاں علماء نے اس طریقے سے بتلایا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ تعریض میں سے ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید شیخ ہے اور میں سروس کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی قرض ہے اور میرے پاس انتظام نہیں ہے، اور اگر وہ شخص میرے پاس آتا ہے قرض لینے کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو کیا یہ ایسا کہنا میرے لیے صحیح ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں اس طریقے سے ہوں، میں نے قرض لیا اور ایک بھائی آیا پوچھنے کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ تو یہ ایسا کہنا جھوٹ ہے۔ لیکن میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3006۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے ابو الیسر ایک صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو الیسر صحابی کے ساتھ ایک نوکر بھی ہے، جیسا آقا کا کپڑا ہے ویسے نوکر کا بھی کپڑا ہے، اور ایک رجسٹر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس پہنچے تو عبادہ نے یا ان کے باپ نے پوچھ لیا ابو الیسر صحابی سے، چچا جان آپ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ بولے بیٹا فلاں آدمی نے مجھ سے پیسہ لیا تھا اور جب میں اس کے گھر پہ گیا تو وہ نکلا ہی نہیں۔ جب گھر پہ نہیں نکلا میں آواز دیتا رہا، میں نے سلام کیا، اتفاق سے اسی درمیان میں اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلا۔ تو میں نے کہا تیرے ابو گھر پہ ہیں کیا؟ بولے ہاں ابو جان گھر پہ ہیں، اور آپ کی آواز سن کے امی کی چارپائی کے پیچھے گھس گئے ہیں، امی کی چارپائی کے نیچے گھس گئے، جائیں گے بولیں گے جھوٹ ہو جائے گا، تو اندر گھس گئے۔ بالآخر کہا بھائی میں سمجھ گیا ہوں گھر کے اندر چھپے ہوئے ہو، نکلو جلدی۔ تو وہ آدمی نکل کر آئے اور کہا اگر بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا، لیکن میں نے ارادہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ بھائی صاحب میں نے جو آپ سے پیسے لیے تھے وہ ہے ہی نہیں، میں آپ کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ابو الیسر کیا ایسی بات ہے؟ بولا ہاں ایسی بات ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لو رجسٹر سے میں نے تمہارا نام غائب کر دیا۔ اور آگے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے سنی ہے، میرے آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کانوں نے وہ حدیث سنی ہے، من انذر موسرن، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس نے معاف کر دیا، قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اندر نہ چھپا رہے، باہر نکلے، سچ بات کے بھائی جان ابھی نہیں ہو سکا، آئندہ جب بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا دے دوں گا، جیسا کہ وہ صحابی ابو الیسر نے ان سے کہا تھا جب ہو جائے گا تو دے دینا، لیکن نام میں کاٹ دے رہا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بہن۔ میرا نام سائرہ ہے، میں ایک ٹیوشن ٹیچر ہوں۔ ہمارے گھر میں مجبوری کی وجہ سے میں جھوٹ سے اور چوری سے کھاتی ہوں، پیٹ بھرتی ہوں۔ کیا اس مجبوری سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گے اس جھوٹ سے؟ جھوٹ اگر ایسا جھوٹ ہے کہ اگر ہم وہ نہیں بولیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، ہم وہ نہیں بولیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو آدمی مجبوری کے تحت ویسا جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ کب تک یہ ہوگا؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ کا سہارا بس آخری مرحلے میں لے، زیادہ مرحلے میں نہ لے۔ وہ آیت جو میں نے پہلے بتلائی تھی جو سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 کہ آدمی مجبوری کے تحت ایسا کر سکتا ہے لیکن دل میں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جھوٹ اس سے ختم ہو جائے اور سچائی کا دور آ جائے۔ لیکن بار بار اس طرح کرتے رہیں گے تو اس کا بڑھاوا ہوتا جائے گا اور جھوٹ کب ختم ہوگا؟ اس لیے مجبوری کو، اور چیزوں میں مجبوری ہے تو مجبوری ڈھونڈی جائے اور اس مجبوری کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں توفیق دے تاکہ ہم لوگ اس مجبوری کو ختم کر سکیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہاں بھائی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ صاحب، میرا نام صادق قریشی ہے، میں سوشل ورکر ہوں، ناگپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ جذبہ رکھتا ہوں خدمت خلق کرنے کا، نہ کہ خدمت حلق۔ جی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کیا ایماندار آدمی اور نیک مسلمان آدمی سیاست کر سکتا ہے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ آج کل کوئی ایماندار آدمی کیا سیاست میں حصہ لے سکتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں ایک آیت آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جہاں ان کو بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے کہا
رب اجعلنی علی خزائن الارض، یا پھر کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے۔ تو وہ غیر مسلم ملک میں وزیر خزانہ تھے، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، قوم کی خدمت کر سکتا ہے، اگر وہ اس عہدے پر نہیں جائے گا تو دوسرے چور لوگ آ جائیں گے، دوسرے لوگ قوم کو لوٹیں گے، تو سچے آدمی کو آگے آنا چاہیے تاکہ قوم کا فائدہ ہو، قوم کا بھلا ہو۔ اگر سچے لوگ نہیں آئیں گے تو جھوٹے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے جھوٹے لوگ جھوٹا کاروبار کریں گے اور اپنی دکان چمکائیں گے۔ تو ان جیسی چیزوں میں جو جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، جو اسلام سے ٹکرانے والی چیز نہیں ہے، تو ان جیسی چیزوں میں آدمی سیاست کر سکتا ہے، اور جہاں ٹکرانے والی چیز ہے وہاں صرف اللہ کا قانون چلے گا، کسی کا اور قانون نہیں چل سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام جب غیر مسلم ملک میں وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ آدمی وہاں جائے، اگر اس کا اہل ہے تو ضرور پیشکش کرے اور آگے بڑھے، لیکن عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن جب اہل ہے اس کا تو عہدہ مانگا جائے، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے مانگا ہے۔ لیکن صرف ویسے ہی مانگتے رہیں گے نام روشن کرنے کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے آدمی کو چاہیے کہ آگے بڑھے، تو اس طریقے سے کام کریں گے تو سچے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو وہاں بھی ہم کو سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سمین ہے اور میں ایک طالبہ ہوں۔ مہربانی کر کے اس بات کی وضاحت کیجیے کہ کن حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے؟ بہن نے سوال کیا کہ مہربانی کر کے آپ بتائیے کن حالات میں جھوٹ کی اجازت ہے۔ میں پہلے ہی سوال کے جواب میں یہ جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ جنگ کی حالت میں اس طریقے سے کہ سامنے والے کو ہماری طاقت کا پتہ نہ ہو کہ ہم کتنے زیادہ طاقتور ہیں، پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، پھر اسی طرح میاں بیوی کے درمیان، لیکن دھوکہ نہیں دینا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ایسا جھوٹ کا مسئلہ ہے تو دھوکہ نہیں دینا ہے، بیوی کی تعریف کی جائے اور اس کے تعلق سے کہا جائے میرے دل میں محبت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن اس سے ایسے وعدے نہ کیے جائیں جو آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ جائز وعدہ کیا جائے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 458 کی تشریح میں کہا ہے۔ پھر اسی طرح آدمی کی جان کا خطرہ ہے، آدمی کو مارا جائے گا یا اس کو مجبور کیا جائے گا کہ تم یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا خاتمہ ہو سکتا ہے، تم کو یہ کر دیا جائے گا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں مجبوری کے تحت کفر کا کلمہ کہہ دے، لیکن دل میں اطمینان رکھے۔ تو یہ چند وجہیں ہیں جہاں پر آدمی کو جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کوشش کرے آدمی کہ یہ دل میں اس کے تعلق سے سچ بات رکھے۔ ظاہری طور پر امت کی اصلاح ہو، اپنی ذاتی چیز کو چھوڑ دے، امت کا جس میں زیادہ فائدہ ہو تو آدمی ارتکاب و خف الضررین کے تحت جھوٹ بول سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔